بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے ہم آج کے اس کافی وِد سی او سیشن کا آغاز کرتے ہیں. کافی وِد سی او بیسیکلی ایک سی او ٹوڈے میگزین اور سی او کلب پاکستان کی ایک چھوٹی سی ایک ایفرٹ ہے, اور اس کا جو بنیادی مقصد جو بہت زیادہ جو ہم رپیٹ بھی کرتے ہیں وہ اپنے ہر سیشن میں, وہ ہے انسپیریشن. ہم اپنی نئی نسل کو انسپائر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ لوگوں کے پاس ٹیلنٹ ہے, لوگوں کے پاس بہت زیادہ ریزیلینس ہے, لوگوں کے بہت پوٹینشیل ہے, لیکن اس پوٹینشیل کو ہم نے انسپائر کرنا ہے کہ ٹو ڈو گریٹر تھنگس ان دیئر لائفس. سیکنڈ ہمارا آبجیکٹیو اس کافی وِد سی او کا ہے, وہ ہے ڈائریکشن. کیونکہ ایز پر ڈفرینٹ سرویز کہ پاکستانی جو ہے 5 میں سے 4 جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نا وہ سمت درست نہیں ہے, ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں ایک مینٹورشپ چاہیے. تو جو سی اوز ہیں وہ ایز اے مینٹور بھی یہ پروگرام کا ایک اس کا کانسیپٹ ہے کہ ان کو مینٹور کریں کہ اپنی سمت کو درست رکھیں تاکہ آپ کے جو ٹیلنٹ اور پوٹینشیل ہے وہ کسی کام آ سکے. ہمیشہ ہم ایک نئے سی او کی نئی سکسیس اسٹوری کے ساتھ ہر ویک میں آپ کے ساتھ آتے ہیں. تو آج ہمارے پاس ایک بڑی ایک ینگ ڈائنامک ایک سی ای او ہیں جو کہ ان کے بڑے ملٹی بزنسز ہیں. ان کے ساتھ ہم آپ کا تعارف کرائیں کہ ان کی سکسیس اسٹوری, سکسیس جرنی اور کانورسیشن ہم سے سیکھیں گے. یہ ہیں جی ہمارے ساتھ دوست ہیں جی ہمارے سید حسن رضا جو کہ سی ای او ہیں ڈیری سولوشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے. اس کے علاوہ ان کے پاس اور بڑے پورٹ فولیوز ہیں جس کے اندر سب سے پہلے چیئرمین ہیں ڈیری امپورٹ ایسوسی ایشن کے, پھر اس کے بعد ایل سی سی آئی کی جو کمیٹی ہے ڈیری کی اس کے بھی وہ چیئرمین ہیں, پھر لاہور چیمبر کے بعد جو فیڈریشن ہے ایف پی سی سی آئی اس کے بھی یہ چیئر کرتے ہیں پولٹری اور لائف اسٹاک کو. پھر اس کے بعد یونیورسٹی آف ویٹرنری سائنسز میں یہ ایڈوائزر کے طور پہ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد سیکرٹری جنرل ہے آل پاکستان میٹ ایسوسی ایشن کے. اور مزے کی بات ہے ڈیری کے ساتھ ان کا اپنا ایک سلاٹر ہاؤس بھی ہے, وہ میٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں پاک پتن میں. تو ماشاءاللہ اتنی انہوں نے اپنا کم ایج میں اتنا ماشاءاللہ بزنسز کو ڈیولپ کیا اور پاکستان کے لیے ایکسپورٹ کے تھرو ایک فارن جو ایکسچینج ہے وہ بھی کما کے لا رہے ہیں. تو پلیز ویلکم مسٹر سید حسن رضا صاحب. حسن تھینک یو ویری مچ اگین, آپ کا شکریہ آپ آئے مینجمنٹ ہاؤس میں. حسن مجھے بیفور آئی اسٹارٹ انٹو یور کریئر کا بگننگ میں آپ نے کیا سیکھا, مجھے صرف یہ بتائیں کہ کووڈ میں آپ نے کیا سیکھا اور کووڈ کی کیا کی لرننگز ہیں آپ کی. 2020 آپ کو کہ ختم ہو رہا ہے, 2021 میں ہم انٹر ہو رہے ہیں, تو کیا کی لرننگز ہیں کووڈ کی آپ کی لائف میں سے؟ اعجاز صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے یہاں پہ مجھے موقع دیا. اور اس سے پہلے کہ میں ایز اے مطلب کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تو شاید اس ایونٹ کو دیکھیں گے اور شاید کچھ نہ کچھ انہیں سیکھنے کو موقع ملے, لیکن میں نے خود اعجاز نثار صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور آپ نے یہ جو آپ جو ایونٹس کرتے رہتے ہیں, جس طرح لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس سے جو نئے آنے والے جتنے بھی ہمارے بچے ہیں جو نئے بزنس مین ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست پلیٹ فارم ہے. تو ایک تو میں جتنے بھی آج سننے والے ہیں میں ان سے یہ التماس کروں گا کہ اس طرح کے ایونٹس کو ضرور سنیں اور آپ کو ڈیفینیٹلی بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملے گا. دوسرا آپ نے کووڈ کا بتایا, میرا خیال ہے کہ جس وقت بھی کوئی چیلنج آتا ہے تو اسی میں سے بہت ساری اپرچونیٹیز بھی نکلتی ہیں. ماشاءاللہ کووڈ میں جس وقت جب یہ سٹارٹ ہوا, جب بین ہوا, اور اس وقت میرا ایک شپ لوڈ تھا جو آسٹریلیا سے ہماری ڈیری کیٹل آ رہی تھی, اور اٹ واز اے ہیوج انویسٹمنٹ. اور اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ سندھ جون سا تھا وہ ٹوٹل لاک ڈاؤن تھا, پنجاب لاک ڈاؤن تھا, اور ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ شپ آئے گا تو کیا اس کو ڈاک بھی ہونے دیں گے, اور اگر ڈاک ہو جائے گا تو ہم ان اینیملز کو وہاں سے موو کیسے کریں گے. تو مطلب تمام چیزیں رسک پہ تھی, ہیوج انویسٹمنٹ, اور بالکل ایسے تھا کہ یار اگر خدا نخواستہ یہ نہ ہوا تو یہ تو بالکل ایک ڈیزاسٹر ہو جائے گا. لیکن اللہ کا شکر ہوا کہ ہم نے ہمیشہ جب بھی کوئی چیلنج آیا تو اس کو بیٹھ کے اس کو دیکھا ہے کہ ہم اس میں سے کیسے راستہ کیسے نکال سکتے ہیں, اور وہ بھی پھر راستہ نکلا. اور انہی دنوں میں ہم نے وہ اینیملز کراچی پورٹ پہ آئے, پھر ہم نے آل اوور پاکستان ان کو ڈیلیور کیا. اس میں بہت ساری مشکلات تھیں بٹ وی ڈیڈ اٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کووڈ میں جو سیکھنے والی بات ہے, جو ایک بات جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ
اگر جو لوگ کووڈ میں سروائیو کر سکتے ہیں، جو کہ دنیا میں کبھی، میرا خیال ہے کہ میری نسل نے اور ہم سے پچھلی نسل نے بھی کبھی ایسی کوئی ایونٹ دیکھا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا نے اس کو سروائیو کیا، تو اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا. تو ایک تو یہ لرننگ ہے کہ آپ نے اگر کووڈ کو سروائیو کر گئے ہیں تو آپ آگے بھی زندگی میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. نمبر 2، میرا خیال ہے کہ جو آن لائن ایک اس میں جو اب ایک بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی، اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ پہلے ہم ایسا نہیں تھا کہ وہ اویلیبل تھی لیکن ہم وہ کچھ کرتے نہیں تھے. اب جب سے یہ ہوا تو پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ جی ہم جو مختلف انٹرنیشنل برانڈز کو پاکستان میں ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ہم انتظار کرتے تھے کہ وہ آئیں اور آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں، کسٹمرز کے پاس جائیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب سے یہ ہوا ہے تو بائی فورس پہلے یہ ہوا کہ مثال کے طور پہ اگر میرا کوئی کسٹمر کراچی میں ہے تو وہ ہم کہتے تھے اچھا یار اس کو ہم ایک زوم میٹنگ کر لیں، آن لائن میٹنگ کر لیں. تو اس سے میرا خیال ہے کہ کام زیادہ سپیڈی ہونا شروع ہو گیا، مطلب بزنس میں جو ڈیسیژنز ہیں وہ اور زیادہ سپیڈی ہونے شروع ہو گئے. تو میرا خیال ہے یہ دو میجر چیزیں، مطلب یہ چیلنج بھی تھا، ایک اپرچونٹی بھی تھی. بالکل. مجھے حسن یہ بتائیں، کمنگ ٹو یور بیک گراؤنڈ، آپ مجھے اپنی بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنے نوجوان خود لگ رہے ہیں اور آپ نے اتنی لمبے سفر کر کے چیمبر، فیڈریشن اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں میٹ کو، اور کیونکہ یہ تو کووڈ میں سارا کچھ بند تھا لیکن گروسریز اور کھانا پینا تو چل رہا تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا، کیا چیلنجز تھے، کون سی آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہوئی، کیا پیسے کہاں سے آئے، کیا آپ نے کمپنی بنائی، تھوڑا سا ہمیں ایک نٹ شیل میں ایک بیک گراؤنڈ بتائیے. میرا تعلق گجرات سے ہے جی، اور میرے والد صاحب بھی کاروباری تھے، لیکن وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ بزنس تھا. اچھا کام یہ ہوا کہ میرے پیرنٹس نے میری پڑھائی پہ کافی توجہ دی. خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری والدہ کا میری جو بھی آج میں ہوں اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ان کا ڈنڈا بڑا تیز تھا اور اس ڈنڈے کی وجہ سے ہم پڑھے بھی اور اچھے طریقے سے پڑھے. اور اس دوران میرا خیال ہے جو 2-3 جو بڑے جو ٹرننگ پوائنٹس ہیں میری لائف کے، ایک تو اچھا چونکہ ہم گجرات میں رہتے تھے، والدہ اس پہ بڑی ڈٹرمنٹ تھیں کہ میں نے بچوں کو پڑھانا ہے، تو ان نے ہمیں بڑا سنبھال کے رکھا، مطلب ہمیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، باقی سب کچھ. اچھا اس کا ایک پلس تو یہ ہوا کہ ہم مطلب ہے کہ ڈی ٹریک نہیں ہوئے، لیکن اس کا ایک جو نیگیٹو امپیکٹ یہ ہوا کہ ہم سوشلی مطلب کہ ذرا میرے لیے انٹریکٹ کرنا جو سا ہے وہ بڑی حد تک مطلب ایک مشکل کام تھا. اس دوران آپ نے ایک لائنز کلب ایک سنا ہوگا، لائنز کلب کا ایک جو ینگسٹرز کے لیے ایک کلب تھا لیو کلب، اس کا میں پارٹ بنا. اور اس میں جب میں حصہ بنا تو اس میں جب میں نے جیسے جیسے کام کرنا شروع کیا تو ایک تو مجھے زندگی کے حقائق کا پتہ چلا کہ یار لوگوں کو کیسی مشکلات ہیں، ہم تو اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. نمبر 2، ایک جو چیز جو وہاں پہ سیکھنے کو ملی کہ صرف آپ نے زندگی اپنے لیے نہیں جینی، آپ نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، آپ نے سوشلی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو وہ میرا خیال ہے ایک بہت ہی ینگ ایج میں بہت کچھ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک خط موصول ہوا ہمیں فیصل آباد سے، اور وہ ایک کسی بچی نے خط لکھا ہوا تھا اور اس نے لکھا کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں اور وہ کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے، اب وہ بیڈ ریڈن ہیں اور ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، اور یہاں تک کہ اب ہم یہ جو خربوزے کے جو چھلکے ہیں وہ ہم کھا کے اپنا گزارا کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو ہم نے پھر اس وقت ہم مختلف جگہوں پہ گئے، جا کے ہم نے اسکولوں کالجوں میں جا کے وہاں پہ ہم نے جا کے بتایا کہ بھائی اسلام یہ، اور ہم نے وہ پیسہ اکٹھا کر کے اور وہ ہم نے سلائی مشینیں خریدیں اور خرید کے ہم نے ان کو بھیجیں اور ان کا اپنا گھر اور روزگار چلنا شروع ہو گیا. تو اس قسم کی مطلب یہ وہ چیز تھی جو میں نے اس سے پہلے کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ یار کیا اس قسم کی بھی مطلب ہے کہ آئرونیکل سچویشن ہو سکتی ہے، لوگ اس طرح بھی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. بٹ آئی لرن دیٹ. اسی میں جو میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے سم ویئر ان مجھے اب سال تو یاد نہیں ہے، سوشل ورک کی بیسس کے اوپر اس وقت میں ابھی پڑھ رہا تھا
تو مجھے ایک جنگ گروپ، یہ جو جنگ نیوز پیپر ہے، اس نے ایک پروگرام کیا، میں نے وہاں پہ اپلائی کیا اور الٹیمیٹلی مجھے عبدالستار ایدھی صاحب کے ہاتھ سے مجھے ایوارڈ ملا ایز اے بیسٹ سوشل ورکر. کیا بات. تو یہ وہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے، مومنٹ آف پرائڈ تھا کہ مطلب کہ عبدالستار ایدھی جیسے بندے سے اگر آپ کو یہ ایوارڈ ملے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اس کے بعد پھر آگے ظاہر اپنی پڑھائی جاری رہی. کون سی ڈگری لی، کون سی ڈسپلن کیا تھا آپ کا؟ میں نے MBA کیا جی، اور پھر میں نے انٹرنیشنل بزنس میں اسپیشلائزیشن کی باہر سے. یہ دسمبر 95 میں پاس آؤٹ ہو کے واپس آیا. آتے ساتھ ہی مجھے جو پہلی جاب ملی وہ مجھے ہونڈا کارز میں ملی، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں. اچھا، اور جو بڑی یہ بلکہ ینگسٹرز کے لیے بڑی سیکھنے والی بات ہے کہ ہم جب میں جب باہر سے پڑھ کے آ رہا تھا تو ہم جتنے بھی ہم آپ 95 میں سوری آپ پیدا ہوئے تھے یا آپ واپس آئے تھے؟ آپ تو 25 کے رکھ رہے ہیں، 95 سے میں کیلکولیٹ کروں تو آپ تو مطلب مجھے تھوڑا سا میں مائنڈ کنفیوز ہو گیا جی. دسمبر 95 میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تھی جی، اور پھر 96 میں اندازہ لگا سکتا ہوں آپ کتنے سال کے ہو سکتے ہیں. تو وہ جو میں نے جو پہلی جب میں آیا باہر سے پڑھ کے تو میں یہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ میں آؤں گا تو میں اب چونکہ باہر سے پڑھ کے آیا ہوں، آگے ریڈ کارپٹ بچھا ہوگا، یہ جو جتنے بھی ملٹی نیشنلز ہیں وہ ہاتھ میں پکڑے اور وہ کہیں گے آپ آئیں، آپ آ کے سیدھا CEO کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں. میں یہ میرے سچی بات ہے کہ یہ ایسے ہی کچھ خیالات تھے. اچھا، جب آئے تو جو پہلی جاب ملی وہ ہونڈا میں ملی، اور جو سیلری ملی وہ 7,000 روپیہ سیلری تھی، جو کہ بڑی مطلب ہے کہ اس وقت بھی جو نہیں اٹ واز ناٹ ہینڈسم، اٹ واز بلو ایوریج. اچھا، اور مجھے جو وہاں پہ جب میں نے جاب کی تو انہوں نے جو مجھے میرا خیال تھا میرے سے کوئی اسٹریٹجیز بنوائیں گے اور ایسے ہوگا ویسے ہوگا، انہوں نے مجھے پہلے دن کہا کہ یہ پیپرز پڑھیں یا آپ ذرا فائلنگ کریں اس کی. یہ پہلے دن کا میرا کام تھا. آئی واز ویری اپسیٹ کہ یار میں کیا کرنے جا رہا تھا اور یہ کیا سب کچھ ہوا. لیکن مطلب وی ورکڈ آن اٹ، اور ہم نے آہستہ آہستہ اس میں اپنی جگہ بنانی شروع کر دی. ہونڈا کے بعد میری سیکنڈ جاب موبلنک میں تھی. آئی جوائنڈ ایز برانچ مینیجر. وہاں پہ میں نے کچھ عرصہ کام کیا، بلکہ جو گجرات برانچ تھی وہ لانچ ہی میں نے کی، اور آئی واز ورکنگ اوور دیر. اس کے بعد مجھے میرے بڑے ہی محسن ہیں سید حسنین اشر صاحب، آپ سے میرا خیال ہے ایک دفعہ شاید ملاقات ہوئی تھی، ناروے ہوتے ہیں. ان کی ایک دن مجھے کال آئی، انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ مینگو مجھے بھجوا سکتے ہیں. میں نے کہا یار مینگو تو میری پوزیشن یہ تھی کہ اگر سدڑی اور چونسا میرے سامنے پڑا ہو تو مجھے تو اس میں فرق نہیں، لیکن آئی سیڈ کہ یس آئی کین ڈو اٹ. اور میں نے اس کا مختلف میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ ایک مشکل کام تھا جو کہ میں نے کیا. جو ایک چیز جو سیکھنے والی بات ہے جو میں آپ یہ جو کہ میں چاہے موبلنگ میں تھا، چاہے میں ہونڈا میں تھا، چاہے کہیں بھی تھا، جو چیز مجھے سمجھ میں آتی تھی کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ہونی چاہیے، وہ پالیسی ہے یا نہیں ہے، وہ میں اس کے لیے لڑتا تھا اپنے سینئرز کے ساتھ، اور میں کہتا یہ ہونی چاہیے. میرے پاس اگر کوئی کسٹمر آیا ہے اور وہ اس نے آگے کہا ہے کہ یار یہ ایسے ہونا چاہیے، اور مجھے بھی یہ سمجھ میں آ رہی کہ یہ لاجیکلی دس از کریکٹ، دس شوڈ بی ڈن، میں اپنے سینئر سے بات کرتا وہ کہتا یار یہ تو پالیسی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. میں اس پہ فائٹ کرتا تھا، اور میں اس کو ہمیشہ سے آئی انشورڈ کہ یار کسٹمر کو بیسٹ کسٹمر سروس ہم دے سکیں. اور میرا خیال ہے کہ وہی آج تک جو سا ہے ہمارے بزنس میں، میرا خیال ہے کہ جو میرا جو ریزن ہے جو مجھے ڈفرینشیٹ ہوتا ہوں میں جہاں سے اپنے کمپٹیشن سے، وہ ہماری کسٹمر سروس ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کو یہ سمجھتے ہیں کہ کسٹمر از فرسٹ، اور اسی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو بہرحال مینگو ایکسپورٹ سٹارٹ کی. مینگو بھی ایک ایسا کام تھا کہ اس میں مطلب تقریباً بہت ہی مشکل اور ناممکن والی بات. میں 2002 کی بات ہے کہ 2002 میں نے جو پہلی اپنی ایکسپورٹ کی وہ 6 جون 2000، مجھے آج بھی وہ بالکل یاد ہے. 2002 میں مجھے ایک صاحب کا، میں اس وقت قطر مینگو ہی ایکسپورٹ کر رہا تھا، تو مجھے ان کی کال آئی، انہوں نے کہا یار پاکستان سے میٹ آ رہا ہے، کین یو ڈو دیٹ. اب میٹ کی بھی یہ پوزیشن تھی کہ مجھے اگر آپ میرے سامنے
گردن کا گوشت رکھتے ہیں یا ران رکھتے ہیں یا پٹ رکھتے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہے. میں نے کہا یار یہ تو میں نے کیا تو نہیں ہے, بٹ یس میں ان 2000 اور وہ 2002 میں نے میٹ کے اوپر کام سٹارٹ کیا. میٹ اس وقت بالکل ایک یونیک پروڈکٹ تھی. دیر ور اونلی ون, ایک کمپنی پنجاب سے تھی اور ایک سندھ سے تھی جو ایکسپورٹ کر رہی تھی, اور کوئی ایکسپورٹ نہیں کرتا تھا. ایکسپورٹ کرنا بہت مشکل تھا, اس کے لیے آپ کو اپنا ایبیٹوائر چاہیے تھا. آپ آگے پتہ چلا کہ ایک ایبیٹوائر کہیں پہ بند پڑا ہوا ہے, وہ اس کو تلاش کیا. میں ان صاحب کے پاس گیا, انہوں نے کہا یار یہ آپ سے نہیں چلے گا, میں نے بنایا تھا, میں نہیں چلا سکا, آپ کیسے چلائیں گے؟ میں نے کہا آپ مجھے ایک دفعہ کوشش موقع تو دیں, میں اس کو کروں گا. میں نے اس کو لیز آؤٹ کر کے اس پہ ہم نے کام شروع کیا. اور میرا خیال ہے کہ 2006 میں ہمیں منسٹری آف کامرس نے بیسٹ ایکسپورٹر آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا. اور میں جب پی آئی یہ چونکہ بائی ایئر ایکسپورٹ ہوتی تھی, تو میں ایک دن پی آئی اے کے کارگو مینیجر کے پاس گیا. میں نے انہیں کہا کہ جی مجھے اور اسپیس چاہیے. انہوں نے کہا شاہ صاحب اب یہی ہو سکتا ہے, ہم پیچھے سے نا پی آئی اے اتار کے اب آپ کی کمپنی کا نام لکھ لیں, اب اس سے زیادہ ہمارے پاس اسپیس ہی نہیں ہے. تو دس از ہاؤ. پھر ہم نے 2007 میں. اچھا یہاں میں تھوڑا سا ایک چیز پوچھنا چاہوں گا حسن آپ سے, کہ جو بھی بزنس سٹارٹ ہوتا ہے اس کے لیے نا دو چیلنجز ہوتے ہیں, یہ کریٹیکل چیلنجز کسی بھی ایک گلوبل انٹرپرینور کے لیے, جب وہ اسٹارٹ اپ سے اپنا سٹارٹ کرتا ہے اور پھر ایک ماڈریٹلی ایک بگ انٹرپرینور بنتا ہے, تو دو چیلنجز آتے ہیں. جب آپ شروع میں ان چیلنجز کو کیسے فیس کیا؟ نمبر ون کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, فائنانس کا اور کیش فلو کا ایشو ہوتا ہے, آپ نے کیسے اوور کم کیا؟ اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے ویژن اور اپنا جو بزنس ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک اچھی ٹیم, ایک اچھا ہیومن ریسورس چاہیے. دونوں کو آپ کیا ایڈریس کریں گے ان ڈیز میں, کیسے کیا آپ نے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ آج صاحب صبح بھی آپ سے بات ہو رہی تھی, سب سے پہلے تو وہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے, آپ سوچتے کیا ہیں, آپ نے پہنچنا کدھر ہے, آپ جانا کدھر چاہ رہے ہیں. اچھا وانس میں نے جس طرح بتایا کہ جیسے جیسے موقع ملے, تو ایک تو یہ ہے کہ آئی ایکسپلورڈ ایوری اپرچونیٹی. میں نے کوئی, اور اس میں فار ایگزامپل ایک دفعہ مجھے امریکہ سے ایک ای میل موصول ہوئی اور افغانستان میں کچھ کام تھا, تو میں نے بائی روڈ میں نکلا اور میں طورخم سے ہوتا ہوا میں کابل پہنچ گیا. اور یہ اس زمانے کی بات ہے, روڈز نہیں تھیں, طالبان نے مطلب وہاں پہ بالکل کچھ نہیں تھا, اور وہاں پہ جانا بھی بڑا مشکل تھا, پاکستانیز کے لیے خاص طور پہ. لیکن آئی وینٹ اوور دیئر, آئی فیلڈ ان اٹ, بٹ آئی لرن سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. سو اس طرح میں نے مختلف چیزیں جو سی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ میں ایکسپلور کرتا رہا, اور الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پھر دو مطلب ایک اپنے لائن اپنی مل گئی کہ یار میں نے کہاں پہ کیسے چلنا. ٹرو. اور جہاں تک آپ نے یہ فرمایا بالکل ایسے ہی ہے جی. جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو آئی واز ون مین شو. میں خود ہی مطلب ظاہر ہے بینک بھی آپ نے خود جانا ہے, سب مطلب آئی واز ڈوئنگ ایوری تھنگ, سب کچھ کرنا پڑا. اور میرا خیال ہے کہ جو فائنانس کی امپورٹنس ہے, لیکن یہ کہنا کہ سب کچھ فائنانس کے ساتھ ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کی ول چاہیے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, اور پھر آپ اس میں چیزوں کو سمجھ کے اس کو رائٹ طریقے سے آپ کرنے کی کوشش کریں. اینڈ دس از ہاؤ آئی ڈیڈ اٹ. آپ نے جہاں تک فائنانس کی بات کی, میرا خیال ہے کہ شروع میں ظاہر ہے میں نے پیسہ تو ظاہر ہے میں نے 5 لاکھ روپے سے یہ کام سٹارٹ کیا تھا. اوکے, مطلب دیٹ واز مائی کوسچن کہ 5 لاکھ روپیہ آپ نے سیونگ سے کیا, کہیں سے بورو کیا؟ وہ والد صاحب سے لیا تھا. والد صاحب سے. اس کے بعد پھر آپ نے اپنی ارننگ کرتے گئے اور اس کو فلو بیک کرتے گئے. ٹرو, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. مطلب اس کے بعد پھر دوبارہ پھر بینک سے تو نہیں کوئی لیمٹ وغیرہ سینکشن کروائی؟ اس وقت تو ضرورت نہیں پڑی, بالکل ضرورت نہیں پڑی, اور اس وقت دیتا بھی کوئی نہیں ہے, کیونکہ شروع میں آپ کے پاس نہ کولیٹرل ہے, نہ آپ کے پاس کوئی بزنس ایکٹیویٹی ہے, تو وہ تو آپ کو نہیں ملتی. تو وہی 5 لاکھ تھا, اسی کو گھماتے رہے اور پھر آگے بڑھتے رہے. اور الحمدللہ مطلب کہ آج جب میرا خیال ہے کتنا ٹرن اوور ہے اگر میں بزنس کا پوچھوں ٹرن اوور؟ مطلب ہم کوئی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی 100 ملین کے آس پاس. ماشاء اللہ جی. میں یہ بات یہاں حسن کو میں ریکویسٹ اپنا ایک کلیپ کروں گا کہ 5 لاکھ سے نازیہ
100 ملین تک پہنچے, اور میں آگے دعا کروں گا یہ $100 ملین تک پہنچے. That is my pray to wish. کہ آپ نے روپیز کی بات کی, میں ہمیشہ آگے ایک تھوڑا سا ایس لگا دیتا ہوں USD, تاکہ وہ $100 ملین جب آپ بزنس کریں گے تو اس ملک کو آپ دیکھیے گا کہ چھوٹی سی 5 لاکھ سے سٹوری شروع ہوئی, اب 100 ملین روپیز سے $100 ملین کی طرف جا رہی ہے. سر ویسے کتنے پیسے بنتے ہوں گے 100 ملین؟ کوئی ہے کسی کا جی $100 ملین کے اندر جناب, ماشاء اللہ. سر مجھے بتائیں کہ ہیومن ریسورس کی کیا چیلنجز آئے اور کیسے اوور کم کیا؟ بالکل, میرا خیال ہے کہ اسپیشلی یہ جو میں نے آپ کو بتایا جو میٹ ہے, ڈیری سیکٹر ہے, یہ بالکل ایسے سیکٹرز ہیں جو یونیک تھے پاکستان میں. پہلے اس میں ماڈرن لائنز کے اوپر کام نہیں ہو رہا تھا, اور اس میں آپ کو مطلب ہمیں اگر سلاٹر ہاؤس کے لیے ہمیں کوئی چاہیے, آپ کو ایون اچھا بچر چاہیے, وہ آپ کو نہیں ملتا تھا. آپ کو کٹس کیسے بنانے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا تھا. ڈیری ٹیکنیکل کام ہے, ہارڈ کام ہے یہ ڈیری. اگر ہم ڈیری کی بات کریں تو جب ہم یہ ڈیری کاؤز جب ہم باہر سے امپورٹ کی تو ان کاؤز کو کیسے مینیج کیسے کرنا ہے یہ لوگوں کو نہیں پتا تھا, کیونکہ وہ بریڈ اور پاکستانی بریڈ دے آر 2 ڈفرنٹ بریڈس. پھر ایون جو ملکنگ مشینز جو ہم پاکستان میں لے کے آئے, وہ بہت سارے لوگوں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھی تھی. وہ مشین کام کیسے کرے گی, اس کو ٹیکنیکلی کس طریقے سے ہو سکتا ہے, وہ نو بڈی نیو اباؤٹ اٹ. سو میں پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے جو آپ کا جو کوشچن تھا کہ اس میں ہیومن ریسورس کہ ہیومن ٹیم کیسے بلڈ کی, کیونکہ لوگوں کا گین وہی بات آپ نے کہا خود ہی بولا, پھر اس کے ایک نیچے والے لیول کے لوگ چاہیے, کام کا بندہ نہیں ملتا اسکلڈ ورکر, اور مل جائے تو پھر ریٹین کرنا ایشو ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو ایک اچیومنٹ جو بڑی رہی وہ یہ رہی کہ میں نے بہت سارے بچوں کو اپنے اس سفر کے دوران میں نے ان کو تیار کیا. مطلب فار ایگزامپل اگر آپ کسی دن میرے آفس تشریف لائیں تو میں آپ کو اپنے بہت سارے ایسے امپلائیز سے ملواؤں گا جو کہ اس بات کو آپ کو بتائیں گے کہ اگر مطلب ان کو میں نے ان کی پرسنالٹی گروم کی, ان کو یہاں تک کہ میں اب آئی انشور کہ ان کی فیملیز میں کیا ہو رہا ہے, مجھے ان کا پتہ ہے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں, ان کے بچے اسکول جاتے ہیں, اور آئی انشور کہ ان کے بچے اسکول جائیں, ان کی فیس جا رہی ہیں نہیں جا رہی, میں یہاں تک اس کے اوپر کام کرتا ہوں. اور میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہی یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ 100 ملین کی بجائے $100 ملین. یس, یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ میں سمجھتا ہوں دس از اے بائی پروڈکٹ. جو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں ریٹرن کیا کر رہا ہوں سوسائٹی کو. اور میں نے الحمدللہ میں اس کے اوپر کہ میں نے بہت سارے ایسے بچے جن کو جو جس کام کے لیے میں نے رکھا وہ کام آتا نہیں تھا, میں نے انہیں سکھایا اور سکھا کے ان کو بلڈ کیا, اور ان کو بلڈ کر کے آج وہ اب مثال کے طور پہ میرے پاس ایک لڑکا ہے, وہ ہی از آلسو این امیزنگ ایگزامپل کہ وہ اس بچے نے وہ میرے پاس جس وقت میں ایکسپورٹ کرتا تھا, مینگو ایکسپورٹ کرتا, میرے پاس مینگو پیکنگ کے لیے آیا. آج اس کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ بینک میں جب جاتا ہے تو وہ جا کے بینکرز کے ساتھ ایسے گفتگو کرتا ہے کہ ان کو بتاتا ہے کہ آپ نے بینکنگ کرنی کیسی ہے. اور ہم نے اس کے اوپر محنت کی, اور محنت کرنے کی وجہ کیا تھی, میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر میں گرو کر رہا ہوں تو میرے ساتھ جتنے ساتھی ہیں ان سب کو گرو کرنا چاہیے, اور ان کے لیے گرو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان کی ایز اے پرسن بھی وہ گرو کریں گے تو پھر آپ ان کو ظاہر ہے, ادروائز ایک جگہ پہ اگر وہ بالکل اسٹیگننٹ ہیں تو آپ ان کو کس حد تک آپ ان کو دے سکیں گے, پاسبل نہیں ہے. تو اس وجہ سے جیسے آپ تو اس وجہ سے وی ورکڈ آن ہیومن ریسورس ہمیں, اور اس کی 2 وجوہات تھی. نمبر 1 آپ کو ایسا اچھا ہیومن ریسورس ملتا نہیں تھا جس نے اس پہ کام کیا ہو, ایک یہ وجہ تھی کام کرنے کی, اور دوسرا میں خود یہ چاہتا تھا کہ جو بھی لوگ میرے ساتھ جو پرانے ساتھی ہیں وہ میرے ساتھ, اور اب میرے پاس ٹرن اوور از آلموسٹ 0. جو بندہ میرے ساتھ کام کرتا ہے وہ چھوڑ کے نہیں جاتا. مطلب آپ کا جو اپنا ریٹینشن ہے وہ 100% زبردست. مطلب ایکچولی بیسیکلی جو سی او کی سکسیس ہوتی ہے وہ 2 چیزوں میں ہوتی ہے. ریسرچ کہتی ہے کہ سی او ایک جو ہوتا ہے نا وہ ہاؤ دے مینیج دا پیپل ٹیم, اور ہاؤ دے مینیج دا ڈیجٹس, مطلب اس کی پروفٹ لاس. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ باٹم لائن کو کیسے مینیج کرتا ہے اور اپنی ٹیم کو کرتا ہے. حسن آگے چلتے ہیں سفر کو لے کے. اب کووڈ آ گیا, ان کیا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا آپ کی اپنے ڈیری کے ٹوٹل کو, کہ آپ ایسوسیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ایکسپورٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور اب ہماری
نئی سرکار ریاست مدینہ میں بہت زیادہ فوکس ہے ایکسپورٹ پہ نا, تو کیا دیکھتے ہیں ایکسپورٹ میں کیا واقعی کچھ چینج آیا؟ اتنی پالیسیز آئیں, ڈالر کو انہوں نے, امپورٹ کو انہوں نے ڈیوٹیز لگا کے کرب کیا, تو کیا آیا اور کووڈ نے کیا امپیکٹ کیا فائنینشلی اور سوشلی؟ دیکھیں, ایک تو فارچونیٹلی ہم جس فیلڈ میں ہوں میں, ہم ایک فوڈ ریلیٹڈ فیلڈ ہیں دونوں ہی, میٹ بھی اور ڈیری بھی. اس پہ کوئی بہت بڑا امپیکٹ آیا نہیں ہے, مطلب کہ اس میں اسینشلز ہیں یہ. ڈیری تھی تو ڈیری کی پرائسز جو سی ہیں وہ بھی اسٹیبل رہیں اور اس کی ڈیمانڈ تو بہرحال اپنی جگہ پہ رہی, اور اسی طرح باقی آپ کا باقی بھی فوڈ آئٹمز. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب لوگ گھر میں بیٹھ کے تھے تو اور کھانے کے علاوہ وہ کیا کرتے, تو اس وجہ سے کھانے کے علاوہ اور بھی کام تھا. ہماری بات ہی بہت بڑی سر, سوری دنیا کی بات ہی کام ہو رہی ہے. ہاں جی, نہیں آپ سیریس ہے یہ. تو یہ آپ کا بیسیکلی دیکھیں پاکستان کی بات ہی بڑھے گی تو بزنس بڑھے گا نا. بالکل ایسے, بالکل ایسے. تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہم نے ابھی بھی پچھلے کچھ سالوں میں ایگریکلچر اور لائف اسٹاک کے اوپر کام ہوا ہے. ابھی بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں چینج لے کے آنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ نے گراس روٹ لیول پہ چینج لے کے آنا ہے, تو وہ چینج صرف اور صرف آ سکتا ہے ڈیری اور لائف اسٹاک آپ کے ایگریکلچر کی وجہ سے آ سکتا ہے. یہ تو پاکستان کی تو ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے یہ سیکٹر. سر وہ اس طرح ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ اگر دیکھیں تو آپ اگر اپنے دیہاتوں میں چلے جائیں تو ہر بندے نے کوئی 2-2 4-4 جانور رکھے ہوئے ہیں. اب وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ دودھ پروڈیوس کرتے ہیں, وہ جتنا خود پی لیتے ہیں وہ پی لیتے ہیں, باقی وہ بیچتے ہیں. اچھا, اب لیٹ سے کہ کسی کے پاس اور ہماری اس وقت جو ملک ایوریج ییلڈ ہے جو ہمارے پاس جو جانوروں کی, جو ہماری بھینس ہے اس کی کوئی 5-6 لیٹر کے قریب ہے ایک دن میں, اور جو گائے ہے ہماری لوکل جو سی اس کی کوئی 8 سے 10 لیٹر کے آس پاس ہے. جبکہ جو باہر سے جو باہر کے جانور ہیں ان کی 40 لیٹر ایوریج ہے, 40 لیٹرز ایوریج ہے. اب آپ یہ ڈفرینس دیکھیں کتنا بڑا ڈفرینس ہے. نو نو نو, اس کی وجہ یہ کہ وی آر لیس, یا نہیں, ان نے اپنی بریڈ کو امپروو کیا ہے, ان نے وقت کے ساتھ ساتھ امپروو کیا ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ کسی کے پاس اگر 5 جانور ہیں اور اس کے پاس ابھی اگر ملک ییلڈ 5 لیٹر آ رہی ہے, آپ اگر اس کی بریڈ امپروو کر کے اس کے پاس صرف 2 لیٹر پر اینیمل پر ڈے اگر دودھ ایکسٹرا آنا شروع ہو جائے, ہم اس کی لے لیں کہ اگر اس کی 100 روپیہ پرائس ہے لیٹر کی, تو اس کی 200 روپیہ ایک جانور دے گا. 5 جانور جو سے ہیں وہ اس کو 1000 روپیہ ڈیلی پر ڈے, جب اکانومی میں 1000 پر, یہ میں نے صرف ابھی 2 لیٹر کی بات کی, منیمم کیا ہے. اگر تو 7 to 8 لیٹر وی آر ڈوئنگ, اور گلوبلی کتنا پر, گلوبلی اراؤنڈ 40 لیٹرز. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ صرف اور صرف آپ یہ ڈفرینس جو ہے یہ اگر آپ ایڈ کر لیں تو اس سے آپ کے رورل جو آپ کی اکانومی ہے اس میں کتنا بڑا امپیکٹ آئے گا, اور اوور آل جس وقت آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے, آپ اس کو ایڈ کریں گے, تو آپ کے پورے جی ڈی پی کے اوپر کتنا فرق آئے گا. سیم از دا کیس ود میٹ. اگر میں میٹ کی بات کروں, اس وقت جو ہمارا جو اینیمل ہے اس کی جب آپ اس کو سلاٹر کرتے ہیں تو جو اس کی ییلڈ آتی ہے ہم اس کو 50% کہتے ہیں کہ 50% بون اور باقی سب ہے, 50% گوشت نکلتا ہے. جبکہ باقی دنیا میں جو سا ہے یہ 55 سے 60% کے قریب ہے. تو اگر آپ اس کو وہی 5% آپ انکریز کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کا کتنا بڑا امپیکٹ آئے گا. تو اس وجہ سے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو 2 جگہ بتائیں, یہ جو امپیکٹ آئے گا یہ آپ کا امپیکٹ آپ کے دیہاتوں میں آئے گا, جو آپ کا غریب آدمی ہے اس کے ہاں آئے گا. اور جب اس کی دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کی فصل مارکیٹ میں آتی ہے اس وقت ایک دم آپ کی اکانومی گرو کرتی ہے, کیونکہ کیش آتا ہے, وہ جا کے گاڑیاں بھی لیتے ہیں, وہ باقی بھی چیزیں لیتے ہیں. ہماری عید الاضحیٰ آتی ہے تو اتنا زیادہ بلینز آف روپیز ایک دم کسانوں کے پاس جاتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ جب تک اپنے کسانوں کے لیے, جب تک آپ ایگریکلچر اور لائف سٹاک میں کام نہیں ہوگا اس وقت میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ پاکستان دیکھیں, آپ اگر دیکھیں یہ پاکستان ہے, پاکستان کے ارد گرد چائنا ہے, انڈیا ہے, ایران ہے, رشین اسٹیٹس ہیں. اگر آپ پچھلے کچھ عرصے میں دیکھیں تو جو سب سے زیادہ پر کیپٹا انکم اگر کسی علاقے میں بڑھی وہ آپ کے ارد گرد آپ کے ہمسایوں میں بڑھی ہے.
اور ان کی جب انکم بڑی ہے تو ان نے سب سے پہلے جس چیز کو امپروو کیا وہ اپنی فوڈ کوالٹی کو امپروو کیا, اس کو زیادہ کیا. اب اس کا مطلب وہ جو خوراک بڑی ہے, اب وہ اگر میں یہ پاکستان کو دیکھوں تو پاکستان نمبر 1 ویری اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ, نمبر 2 وی ہیو لاٹس آف لینڈ, پانی, سورج, چیپ لیبر, یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے, اور آپ اپنے ڈور سٹیپ پہ بیٹھے ہیں جس کے ارد گرد آپ کے پاس کسٹمر آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ کے پاس تمام چیزیں اویلیبل. اب صرف کمی کس چیز کی ہے؟ میکنائزیشن, اور اس میں آپ جیسے جیسے اپنے پروسیس کو ایفیشینٹ کریں گے, اپنی ییلڈز کو انکریز کریں گے, آپ ایک دم جون سا ہے. ہمارے حسن یہ بتائیے کہ پاکستان کتنا فوڈ انسیکیورٹی کنٹریز میں لسٹ میں تو پاکستان 100 سے 110ویں کے 11ویں نمبر پہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے نمبر پہ ہے. پاکستان تو فوڈ انسیکیورٹی میں آتا ہے بہت زیادہ. دیکھیں میں اکثر اوقات دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ آج سے پہلے کبھی آپ نے یہ دیکھا تھا کہ کبھی آپ کے پاس منسٹری بھی ہوں نیشنل, اب ہماری جو منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ, فوڈ سیکیورٹی کی منسٹریز اب کیوں بنی ہیں؟ اسی وجہ سے بنی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ آنے والے وقت میں فوڈ سیکیورٹی ول بی این امپورٹنٹ ایشو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس فوڈ بالکل ہے, آپ کے پاس یہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں, آپ کو صرف اور صرف اپنی چیزوں کو تھوڑا سا سیدھا کرنا چاہیے, جس طرف ہم چل پڑے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے, اب ہم اس طرف چل پڑے ہیں. اور میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں ہم ول بی ان اے مچ بیٹر پوزیشن. حسن نو اب آگے کلوزنگ کی طرف جانا ہم نے, میں شارٹ کوشچنس کی طرف آؤں گا. صرف یہ بتا دیں کہ یہ ایکسپورٹ کا جو آپ کا بزنس ہے, ٹھیک ہے, اور میٹ ایکسپورٹ کا, اور پہلا آپ کا جو پولٹری ڈیری سولوشن کا. سر ڈیری میں اور میٹ میں سر 5 ایئرس ڈاؤن دا روڈ کہاں دیکھتے ہیں اپنے بزنس کو؟ دیکھیں ڈیری میں تو الحمدللہ اس وقت بھی وی آر دا لارجسٹ کمپنی ان پاکستان. ہم اس وقت ڈیری کیٹل امپورٹ کر رہے ہیں فرام یو ایس اے, فرام آسٹریلیا. اس پہ تو نہیں ڈیوٹی بڑھی کیونکہ سب چیزوں پہ نہیں, اس پہ نہیں بڑھی. اسی طرح جو ملکنگ مشینز, ایگریکلچر مشینز, یہ ہم ایک لیٹ سے آپ اگر آج ایک ڈیری فارم بنانا چاہیں تو ہم آپ کو فرام پہلی اینٹ رکھنے سے لے کے پہلی چوائی تک آپ کو ہم پورے کا پورا جو سا آپ کو پورا بزنس پلان آپ کو کر کے دیتے ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی, اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل ویری پرومسنگ بزنس. ابھی صرف اور صرف ہم ٹوٹل جو فوکس ہے اوور آل لوگوں کا وہ را ملک کے اوپر ہے, لیکن اب آگے چل کے نظر آ رہا ہے کہ اب لوگ پروسیسنگ میں جا رہے ہیں, جس میں آپ یوگرٹ ہے, چیز ہے, کریم چیز ہے, یہ ایواپوریٹڈ ملک ہے. دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ آنے والی آ رہی ہیں. تو اس وجہ سے میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ آنے والا ٹائم اسپیشلی ڈیری, لائف اسٹاک, ایگریکلچر, میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ویری پرومسنگ. اور آپ کی اپنی گروتھ کہاں دیکھتے ہیں ان نمبر ٹرمز آف سائز کہ 100 ملین روپیز, 100 ملین ڈالرز؟ میرا خیال ہے کہ اٹ از اچیویبل. انشاءاللہ. سر مجھے یہ بتائیں کہ واٹ از انٹرپرینیورشپ ٹو یو؟ آپ ایک انٹرپرینور کی کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ کیا ایک کسی انٹرپرینور بننے کے لیے کیا کور کمپیٹنسیز چاہیے سر؟ میرا خیال ہے کہ انٹرپرینور وہ ہے جو اپنا راستہ خود نکالتا ہے. انٹرپرینور وہ ہے جو کہ جس کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے وہ اس کے باوجود وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, اس کے پاس جو ہے اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہے. اور انٹرپرینور وہ ہے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے جو یونیک چیزیں کرتا ہے, جو کہ اس کا انتظار نہیں کرتا کہ پہلے کسی نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا, وہ کرتا ہے جو پہلے کسی نے نہیں کیا, وہ اس کو ویژوائز کرتا ہے اور جمپ ان کرتا ہے اور وہ کرتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہی 3-4 بڑی چیزیں ہیں. اور اس کے لیے کامیابی کے لیے نمبر 1 یو ہیو ٹو بی ویری کنسسٹنٹ. آپ کو لگا رہنا پڑے گا. آپ کبھی اپنے فیلئر سے ڈریں مت, بار کوشش کریں اور اسی چیز میں آپ کو کامیابی ملے گی. نمبر 2 یو ہیو ٹو بی ویری آنیسٹ. میں یہ سمجھتا ہوں اکثر اوقات میں لوگوں کے پاس کبھی بیٹھتا ہوں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو کاروباری لوگ ہیں یہ مطلب ان کے متعلق کئی دفعہ ان کی اچھی پرسیپشن نہیں ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاروباری آدمی سے بڑا توکل کسی کا ہوتا نہیں ہے. مطلب ہم صبح جس وقت میرے جو مہینے کے ایکسپینسز ہیں, میں جب صبح جا کے بیٹھتا ہوں مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے آنے ہیں, لیکن اللہ کے پہ توکل کر کے صبح ہر کاروباری آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے, جا کے بیٹھتا ہے اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ کرتا ہے. نمبر 2 میرا خیال ہے کہ جتنا وہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے, جس سے مختلف لوگوں کے گھر چلتے ہیں, یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے اس بندے پہ جو کہ وہ امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کے قابل ہو.
تو اس وجہ سے میں یہ اکثر دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ کوشش کریں اس طرف آئیں، چاہے چھوٹا کام کریں چاہے بڑا کریں، لیکن یہ بزنس میں آئیں. دس از دا بیسٹ تھنگ ون کین ڈو. کیا آپ سمجھتے ہیں اسکلس کون سے 3 اسکلس چاہیے؟ ایک یہ تو ہو گیا نا، ایک آپ نے ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ بزنس میں ہیں، اسکلس کون سے ڈیولپ کرنے چاہیے ٹو بی این انٹرپرینور؟ میں نے جس طرح کہا کہ ایک تو آپ کو یو شوڈ بی ویری کول اینڈ کام. آپ کو مطلب آپ شادی کر کے آئے، ساری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جب شادی سے جو دل کرتا تھا وہی کرتے تھے. اور میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ کو مطلب شادی شدہ بندہ جو ہوتا ہے جس کی شادی نہ ہو وہ انٹرپرینور نہیں بن سکتا. یہ ایک اچھی کوالیفیکیشن ہے. اچھا جی، ایک تو ہو گیا کول اینڈ کام، اور نمبر 2 آپ کو جون سا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کیا ہے، آپ کی ان انوائرمنٹ کے مطابق آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، اور آپ کو کنٹینیوس امپرومنٹ کے اوپر بلیو ہونا چاہیے. وہ چاہے آپ کی آرگنائزیشن کے پروسیسز ہیں، چاہے آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے، آپ کو کنٹینیوسلی اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے. اور جو لاسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ، یو شوڈ بی آنیسٹ ود ناٹ اونلی، مطلب کہ باقیوں کے ساتھ، آپ کو اپنے آپ کے ساتھ سب سے پہلے آنیسٹ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کو بالکل آپ صحیح انداز میں کریں، اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. بہت پیاری بات کی. مجھے یہ بتائیے کہ ایک انٹرپرینور کا سب سے بڑا جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اسکل ہوتا ہے، اس کی ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی ہوتی ہے. آپ نے زندگی میں 2-3 ٹف ڈیسیژنس کون سے لیے ان دا لاسٹ 25 ایئرس؟ ماشاء اللہ آپ نے اتنی جابس بھی کی، چھوڑی، پھر اس کے بعد بزنس کیا، فیلئرس بھی آئے، پھر ایک نئے ڈائریکشن ملی. اس سارے سفر میں 2-3 ڈیفیکلٹ ڈیسیژنس کون سے تھے حسن؟ میرا خیال ہے کہ جو بڑا میجر جو چینج تھا وہ تھا 2007 جب میں نے یہ ڈیری سولوشن سٹارٹ کی. اس وقت میں ایکسپورٹ کر رہا تھا اور بڑا اچھا، مطلب بزنس واز سیٹ، ایوری تھنگ واز فائن، کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن مجھے چونکہ نظر آ رہا تھا کہ آگے چل کے ڈیری میں پاکستان میں کچھ ہونے والا ہے، مطلب کیونکہ میں ظاہر ہے ایکسپورٹ میں تھا. کیونکہ آپ صوفی تو بن چکے تھے، آپ کو خواب آ گیا کہ آگے کچھ ہونے والا ہے. خواب سے زیادہ جو آپ نے بات کی نا جی، جو وہ مینٹورز کی، کہ آپ کے پاس مینٹورز ہوتے ہیں، آپ جا کے ان کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا یار ابھی کیا ہونے والا ہے، کیا چونکہ آلریڈی میں بھی کیٹل سے ریلیٹڈ. مطلب آپ اپنی دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، آپ مینٹور کے ساتھ بیٹھتے؟ وہ بہت ضروری ہے جی. مینٹور میں محبتیں نہیں کی، مینٹور ڈھونڈتے رہے، دوست اپنا وقت ان چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں. دیکھیں دوستوں کی امپورٹنس بھی بالکل ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مینٹورز کی اگر آپ نے اپنی زندگی میں بڑھنا ہے تو آپ کو ایسے مینٹورز چاہیے جن سے آپ کچھ سیکھ سکیں، جن کے پاس آپ بیٹھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ اچھا یار یہ بھی ہو سکتا ہے. جیسا آپ کو پتہ ہے میرے مینٹورز میں ایک اعظم چیمہ صاحب میرے بڑے مینٹور ہیں، میں اکثر ان کے پاس بیٹھتا ہوں، جا کے ان سے سیکھتا ہوں. تو اسی طرح اور ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جن سے بہت کچھ سیکھنے کو میرا موقع ملا. اس کا مطلب سیکھنے کے لیے صرف سیکھنا ہو بندہ، مطلب اوپن مائنڈڈ ہو نا، کلوز مائنڈ کریں گے تو سیکھ تو کلوز ہو جاتے نا، ان سے تو باتیں میں پھنس جاتی ہے نا سر. یا پھر لوگ سیکھ نہیں پاتے. سر مجھے یہ بتائیں غصے کو کیسے قابو کرتے ہیں؟ اچھا یہ میرا خیال ہے کہ میں اگر اپنی پرسنالٹی میں جو سب سے بڑا پلس ہے وہ یہی ہے جی، میں جس وقت بھی کوئی نقصان ہو جائے کہیں پہ کوئی کامیاب ہے، اس میں تو آپ کو ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں، آپ کو ہر وقت آپ کو ایسا لگتا ہے توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، غصہ آ رہا ہوتا ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ میں پیرشیبلز میں کام کر رہا ہوں، اور پیرشیبلز میں آپ ٹائم کے ساتھ آپ چلتے ہیں. میرا جو ہمیشہ زندگی میں یہ رہا ہے کہ میں نے جب بھی کبھی کوئی چاہے کوئی لاس ہوا، کوئی فیلئر ہوا، کوئی کچھ بھی ہوا، میں نے اس وقت آئی ڈو ناٹ ریئیکٹ. میں ہمیشہ اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم ہے جس وقت آپ کو اپنے آپ کو اکٹھا کرنا ہے، آپ کو بیٹھنا ہے، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ کیوں ہوا. لیٹ سے کہ میں اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ کوٹ کرتے ہیں، مجھے نہیں ملی، کسی اور کو مل گئی. اگر کسی اور کو مل گئی تو میں اس پہ بجائے اس کے کہ میں اس پہ غصہ ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آفٹر آل دوسرے بندے نے کچھ نہ کچھ میرے سے بہتر کیا، وہ اس نے میرے سے بہتر کیا ہے، وہ دیٹ از دا لرننگ. اور جب وہ لرن کر کے ہم دوبارہ میدان میں آتے ہیں تو پھر ہم جیتتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو جب بھی اسٹریس آئے گا، اسٹریس کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں ہے، یہ آپ کو لمحہ بہ لمحہ آئے گا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ پہ اسٹریس آئے،
آپ نے اس وقت ریئیکٹ نہیں کرنا, آپ نے اپنا آپ کو آرام سے بیٹھنا ہے, بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اب ہم نے اس میں سے نکلنا کیسے ہے. تو دیٹ از دا اسٹریس کے وقت آپ اپنا ریئیکٹ نہ کریں. ٹھیک ہے حسن, سکسیس کو کیسے ڈیفائن کریں؟ میرا خیال ہے کہ سکسیس یہ ہے کہ آپ جو کچھ اس ملک سے, اس سوسائٹی سے جو آپ کو وہ دے رہی ہے, آپ اس سے کتنا زیادہ واپس کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ دس از دا سکسیس. اور میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ چاہے تھوڑا چاہے زیادہ لوگوں کی زندگیوں میں کیا پازیٹیو چینج آپ کی وجہ سے آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ دس از سکسیس. ہم نے ایک پڑھا تھا کہ جو مطمئن لوگ ہوتے ہیں, جن کے چہرے پہ سکون ہوتا ہے, ان کے پاس جو ہوتے ہیں نا, ان کے پاس اسٹرینتھس ہوتی ہیں. نمبر ایک کہ جو سکون والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ گیور ہوتے ہیں. تو حسن نے پہلا تو پوائنٹ بتا دیا کہ وہ جو بھی کماتا ہے یا سیکھتا ہے وہ آگے سکھاتا ہے یا آگے شیئر کرتا ہے. تو یہ گیور کی ایک, خدا سب سے بڑا گیور ہے جی, سورج گیور ہے جی, ہوا پتے جو دیتے ہیں درخت گیور ہیں جی. ٹھیک ہے, ہم سے کیا مانگتے ہیں بیچارے. اور سیکنڈ ہوتا ہے کہ بندہ ٹورسٹ ہو. آپ کی ڈیسٹینیشن کیا, آپ کو ٹورزم کا ہے کوئی شوق پھرنے کا, پاکستان کو آپ نے ڈسکور کیا ہو, یا گلوبل اچھے کوئی 2-3 ڈیسٹینیشنز ہم بھی وزٹ کریں؟ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان بھی تقریباً سارا پھر لیا جی, اور باہر بھی میرا خیال ہے کہ 2 ڈیسٹینیشنز بتائیں جو کہ ہم سی او کلب والے پلان کریں جی. سی او کو ریکمینڈ کروں گے جی آپ بھی جائیں. میرا خیال ہے دو ایسے شہر تھے جہاں پہ میں گیا تو میرا دل کیا کہ میں یہاں پہ رہ جاؤں. اور بیگم کے ساتھ اکیلے ہی فیملی ایک فیملی ادھر بیگم کے ساتھ جی. الحمدللہ میں یہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی زبردست مجھے پارٹنر دیا ہے, اور بچے بڑے. تو بہرحال ڈیسٹینیشنز میں میرا خیال ہے 2 شہر تھے, ایک میلبرن اور دوسرا LA. یہ 2 شہر تھے کہ آسٹریا کا نا, آسٹریلیا, اور دوسرا کون سا ہے؟ LA, لاس اینجلس. اچھا لاس اینجلس. واہ واہ واہ. یہ 2 شہر تھے کہ جہاں پہ واقعی جا کے مزہ آیا. دل کرتا تھا کہ دنیا ہی کا اور ہے. حالانکہ لوگ لنڈن کو بولتے ہیں, فرانس کو, پیرس کو بولتے ہیں, یہ یوزلی وہ بھی بڑی ہیپننگ پلیسز ہیں, لیکن یہ 2 نئی ڈیسٹینیشنز ہم نے ایڈ کر لی ہیں. مجھے بتائیں کہ کسی بھی سکسیسفل آدمی کے پیچھے کہتے ہیں ایک خاتون ہوتی ہے نا, بھابھی کی آپ کی کامیابی میں کیا رول ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں, ان کو کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ میں نے جس طرح بتایا, میرا خیال ہے کہ میری لائف میں 2 خواتین کی بہت ہی امپورٹنس رہی. نمبر 1 میری والدہ, اور نمبر 2 میری وائف. اور میرا شی آلسو ورکس ود می, میرے ساتھ. اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی کامیاب آدمی کے لیے, اگر آپ گھر میں آپ کو سکون ہے, آپ کے باقی تمام چیزیں آپ کی ٹھیک چل رہے ہیں, آپ کے بچے ٹھیک جا رہے ہیں, باقی سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے, تو آپ باہر بھی جا کے بہتر پرفارم کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں جو ان کا پارٹ ہے وہ شی از پرفارمنگ ان دا بیسٹ وے, اور جو میرا پارٹ ہے میں بھی اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں اس کو بہترین طریقے سے کروں. زبردست. مجھے یہ بتائیے کہ سب سے بڑی اچیومنٹ یو آر پراؤڈ آف ٹل ناؤ. میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو سب سے بڑی اچیومنٹ جو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے لوگوں کو ڈیولپ کیا ہے. مطلب میرے ساتھ جو بچے جو کام کر رہے ہیں, میں نے ان کو ڈیولپ کیا ہے. اور میں اگر اس کو میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا, لیکن جسٹ ٹو کہ شاید اگر اللہ تعالیٰ مجھے ان کی لائف میں نہ لے کے آتا تو شاید ان کے لیے وہاں پہ پہنچنا مشکل ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا, اور اس کی وجہ سے میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ جو ان کی لائف کو میں نے اپ گریڈ کیا ہے, جو ان کی, اور اینڈ ناٹ اونلی ون پرسنز لائف, دا ہول فیملیز لائف. آئی تھنک دیٹ از مائی اچیومنٹ. نازیہ آپ بھی نوٹ کر لیں یہ بات, ٹھیک ہے نا سر. آخری 2-3 شارٹ کوشچنس. کتابیں کہتے ہیں کہ سی ایوز جو ہوتے ہیں نا گلوبل, وہ 50 to 60 بکس پڑھتے ہیں یا ان کی سمریز پڑھتے ہیں. آپ کی کوئی ایک ادھی کتاب کوئی ریکمینڈ کریں؟ آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے بزنس ایڈمنسٹریشن میں, اور ظاہر کا دنیا کا تجربہ بھی ہے, کوئی 2-3 کتابیں ریکمینڈ کریں اپنے سننے والے دیکھنے والوں کو. میرا خیال ہے کہ ایک تو بڑی زبردست کتاب ہے ہومو ڈیوس کے نام سے. ہومو ڈیوس وہ بڑی, اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کیسے دنیا میں آیا اور کیا کیا اس نے کچھ کیا. وہ تو نہیں ہے سیپینز اور ہومو ڈیوس.
اس کے دو ہیں, ایک سیپینز ہے ایک ہومو ڈیوس ہے, بلکہ آئی وڈ سے کہ سیپینز نمبر 1, سیپینز اس میں میرا خیال ہے میں نے پڑھی ہے, اچھا وہ میرا خیال ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ مسٹ ریڈ. اس کا کنکلوژن یہ تھا کہ اب ایک ہم سپر ہیومن کی طرف جا رہے ہیں, کہ اب ہمیں ایک وہ جو ہومو ڈیوس ہے وہ اس کا پارٹ ہے, بٹ سیپینز میں بھی نام سیپینز کا لینا چاہ رہا تھا. سیپینز از نمبر 1. زبردست, بہت خوبصورت کتاب ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں, کیونکہ آپ چیمبر میں کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, فیڈریشن کو بھی کرتے ہیں, تو وومن پاکستان کی آپ نے کہا کہ میری مسز بھی میرے ساتھ بزنس میں ہیں, تو آپ ویمن امپاورمنٹ کی کیا آپ کی رائے ہے؟ میں فلی اس پہ بلیو کرتا ہوں, اور آج میری بیٹیاں بھی میرے ساتھ آئی ہیں. وہ یہی وجہ ہے کہ میں ان کو بھی ساتھ لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیکھیں, یہ دیکھیں, اور آگے چل کے یہ بالکل اسی طرح. اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اب زمانہ بڑا چینج ہو گیا ہے. اب خواتین جو سی ہیں وہ میں کئی رولز میں دیکھتا ہوں کہ وہ دے آر بیٹر پرفارمرز ایز کمپیئر ٹو میلز. صرف بات ہوتی ہے اب میں اکثر اوقات میں لوگوں کو دیکھتا ہوں جی آ رہے ہیں تو جو سب سے بری گاڑی چلا رہی ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ کوئی خاتون ہوتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں جی عورتوں کو گاڑیاں نہیں چلانی آتی. او بھائی وہ اس وجہ سے نہیں چلانی آتی کہ آپ نے کبھی انہیں سکھایا ہی نہیں ہے. آپ ان کو جس دن پیدا ہوتے ہیں آپ انہیں کہتے ہیں نہیں باہر نہیں نکلنا, باہر تم نے روڈ پہ جاؤ گے یہ ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا. آپ نے ان کی تربیت ہی ایسے کی. بچوں کی لڑکوں کی آپ تربیت جا یار باہر نکل, ایسے کرو ویسے کرو. وہ الٹیمیٹلی تو اس وجہ سے اس میں یہ ریزن نہیں ہے کہ وہ کوئی ان میں دماغ کم ہے یا کچھ. آپ نے ان کو اس طرح بلڈ ہی نہیں ہونے دیا, آپ نے ان کی اس طرح تربیت نہیں کی. اب یہ میرا خیال ہے کہ آج کے زمانے میں یہ جو آج کے پیرنٹس ہیں یہ ان کا کام ہے کہ اپنی بچیوں کو بالکل ویسے ٹریٹ کریں جس طرح آپ مطلب کہ جینڈر کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, اس کو آپ ایکول اپرچونٹیز دیں. اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جس وقت آپ ایکول اپرچونیٹیز دیں گی خواتین ول ٹیک اوور, آؤٹ پرفارم کر جائیں گی. سر ایک چھوٹا سا ایک ریپڈ فائر کہ جب کسی سے ملتے ہیں پہلے 2 چیزیں کیا نوٹ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ وہ ڈریس اپ کیسا ہوا ہے, دیکھنے میں کیسا لگا, اور پھر اس کی گفتگو. اور یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میرا خیال ہے میں اکثر دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ جس وقت بھی آپ کسی کو ملتے ہیں تو آپ بھی اگلے کو وے کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو وے کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کو ود ان 5-10 منٹس آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے آپ کی مینٹل ویو لینتھ اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. میچ کرتی ہے تو آگے بات بڑھتی ہے, نہیں کرتی تو آپ خدا حافظ کہہ دیتے ہیں. ایک کتاب ہے میں ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں, آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا پڑھیے گا, کہ 3 کپ آف ٹیز, یعنی کہ 3 کپ آف ٹی ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ تیسرا چائے کا کپ اسی شخص سے ملتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی ویو لینتھ ملتی ہے, ورنہ سیکنڈ کپ کے بعد تھرڈ کی باری نہیں آتی. ویری رائٹ, ویری رائٹ. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹپ ہے. مجھے یہ بتائیں 2 چیزیں ایسی جو سمجھتے ہیں کہ جب کسی سے ملتے ہیں آپ کو ناگوار گزرتی ہیں. ایک تو مطلب ایک تو وہی مطلب میرا خیال ہے کہ ایک تو میں بتاتا ہوں نا, پاکستانی بہت زیادہ نا, سارے تو نہیں, بہت زیادہ نا بناوٹی ہوتے ہیں, فیک ہوتے ہیں, اپنی شو مار رہے ہوتے ہیں, میں وہ بہت زیادہ میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. وہ اکثر ہر بندے کو بری لگی یار یہ بندہ اپنی بات ہی کر رہے ہیں. جی اس میں میرا خیال ہے دیکھیں میں پرسنلی میں کو خیر بہت زیادہ لوگوں کو مطلب جو ناپسندیدگی ہے وہ میرے بڑی کم ہے. وہ اس وجہ سے کم ہے کہ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ لیٹ سے کہ اگر کوئی دوسرا بندہ ہے اس کا کوئی ڈفرینٹ اوپینین ہے یا اس نے کوئی بات کی ہے تو اس کا ایک الگ سوچنے کا انداز ہے, تو میں آئی ایم فلیکسیبل کہ میں اس کو ہاں جو آپ نے بات کی کوئی بہت ہی کوئی اگر جھوٹ بول رہا ہے یا وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. لیکن اگر کوئی ویسے وہ کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے کوئی مختلف تو وہ آئی ایم فلیکسیبل, میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. وہ پھر میری مرضی ہے میں اس کو دوبارہ ملوں یا نہ ملوں. 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں پک کرنی ہے آپ نے, ایک چھوڑ دینی ہے. ٹھیک ہے جی سر جی, محبت, چائے اور ایک اچھی فیوریٹ مووی سر. میرا خیال ہے محبت. چلے جی اچھا وہ ایک کیا کہتے ہیں جی کہ ہم چاہتے ہیں پوئٹری کا شوق ہے سر, میں سننے کا ہے, بٹ کوئی ایسا شعر جو گنگناتے ہوں, کوئی ایسا گیت نغمہ
کچھ دل کرتا ہے سننے کو؟ نہیں، مجھے موسیقی بڑی پسند ہے جی. میں گاڑی میں بھی سنتا ہوں، ایون ہر جگہ پہ سنتا رہتا ہوں، اور وہ ڈفرینٹ قسم کے گول کے والے سے ہوتا ہے. کوئی ایک ایسا گن میرا خیال ہے کہ جو مصرع جو گنگناتے ہیں، کوئی جملہ پلیز ویسے میرا خیال ہے محمد رفیع کا گانا ہے، میں نے پوچھا چاند سے دیکھا ہے. میں نے پوچھا چاند وہ ایسے سے دیکھا ہے کہیں، میں نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں میرے یار سا حسین. چاند نے کہا چاندنی کی قسم، نہیں نہیں نہیں. یہ بابی کے علاوہ بھی سنایا ہے؟ اب سب کچھ انہیں کے لیے ہے. اچھے ہسبینڈ کی کہ وہ آپ نے کہا نا کول ہوتا ہے، وہ اچھا ہسبینڈ جو ہوتا ہے نا، وہ ایک نا بھابھی جی اچھا ہسبینڈ جو ہوتا ہے نا ایک سپلٹ کی طرح ہوتا ہے، اور بھائی گرم ہوتا ہے، گھر میں ٹھنڈا ہوتا ہے، چلتا بھی ریموٹ کنٹرول سے. سر لاسٹ میں کیا میسیج آف آپٹیمزم دیں گے؟ پاکستان میں بہت ڈپریشن ہے، بہت جاب لیسنس ہے، بہت بے روزگاری ہے، کووڈ کی وجہ سے 2.5 کروڑ لوگ جاب لیس ہوئے ہیں. کیا میسیج ہے ان بچوں کے لیے، ان نئی نسل کے نوجوان انٹرپرینورس کے لیے؟ ایک تو میرے پاس اکثر جب بھی بچے آتے ہیں یا کوئی بھی، باہر جانے کا مت سوچیے. پاکستان میں اتنی اپرچونٹیز ہیں، اتنا کچھ ہے. صرف بات یہ ہے کہ آپ کو خود یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ شروع کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید آج اگر اعجاز نثار صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں تو وہ آج ایسے ہی بیٹھ گئے ہیں، ایسے نہیں بیٹھے. اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہوگی جو کہ کسی نے دیکھی نہیں ہے. ان نے صرف آج اعجاز نثار صاحب کو ادھر بیٹھے دیکھا. تو اس وجہ سے آپ کو محنت کرنی ہے اور لگے رہیں. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں. میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ واٹ از یور ڈیسٹنی. اگر آپ وہ اسٹیو جابس کی آپ کتاب پڑھیں تو اس میں ایک اس کا چیپٹر ہے، وہ کنیکٹنگ دا ڈاٹس، اور اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اب وہ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک جگہ پہ جا کے میں نے ایک کورس لیا اور وہاں پہ میں نے کیلیگرافی جون سی ہے وہ میں نے سیکھی اور ویسے ہی سیکھ لی. اور وہ بعد میں جب اس نے ایپل بنایا تو جو اس نے اپنا سافٹ ویئر بنایا تو وہ اس وجہ سے بہت اچھا تھا، یا جو آرٹسٹ تھے یا جو ڈیزائنرز تھے ان کو اس وجہ سے پسند تھا کیونکہ اس نے وہ کیلیگرافی کو اس کو پہ اپلائی کیا تھا. حالانکہ جب اس نے وہ کیلیگرافی جب کی تھی تب اس کو ہی نیور ہیڈ دیٹ آئیڈیا. تو یہ، اور میری اپنی زندگی میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہم نے مختلف اوقات میں کیں وہ آگے چل کے وہ آپ کے ڈاٹس کنیکٹڈ ہوتے تھے. تو اس وجہ سے نمبر 1 اپنے ملک پہ بلیو کریں بالکل. مجھے زندگی میں کئی دفعہ یہ موقع ملا کہ میں باہر سیٹل ہو جاؤں اور ایز این انویسٹر ویزا لے لوں، یہ کر لوں. میں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا، میں نے 2 کشتیوں کا سوار ہونا ہی نہیں ہے. مجھے اپنے ملک میں رہنا ہے، مجھے اپنوں کے پاس رہنا ہے، مجھے جو کچھ کرنا ہے یہیں پہ کرنا. تو اس وجہ سے پاکستان میں رہیں، محنت کریں، پازیٹیو رہیں، آنیسٹ رہیں، یو ول سکسیڈ. جزاک اللہ. بہت اچھا لگا حسن رضا، اٹس ریئلی گریٹ جرنی. اور میری دعا ہے کہ میرا تو کلوزنگ جملہ حسن کے لیے وہی ہے کہ 100 ملین سے کہ $100 ملین پہ جائے. کہ میری کہ پاکستان کی جب یہ فارن ایکسچینج آئے گا تو پاکستان کو ویلتھ کریشن کی ضرورت ہے. پاکستان کو اپنے جتنے مسائل پہ ہم ایجوکیشن، ہیلتھ بات کر لیں، اپنی پاورٹی پہ بات کر لیں، تو پاکستان کو پیسے چاہیے سارے مسائل کے لیے، اور نیت چاہیے اچھی تاکہ ہم صحیح مقصد کے لیے یوز کر سکیں. تو آج کا جو کنکلوژن ہے سر، سب سے پہلے اگر آپ کو بڑا انٹرپرینور بننا ہے، کوئی بڑا بزنس مین بننا ہے یا بڑا انسان بننا ہے، سب سے پہلے آپ کو اپنے ٹیمپرامنٹ پہ اپنے کنٹرول چاہیے. اس کو کول مائنڈڈ چاہیے. جب تک آپ کول مائنڈڈ نہیں ہوں گے آپ زندگی میں کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. پاکستانیوں کو پرابلم یہی ہے کہ ان کو اپنا ٹیمپرامنٹل موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. صبح ان کا موڈ کچھ ہوتا ہے بلکہ پوری قوم موڈ پہ چلتی ہے. تو خدا کے لیے اپنے موڈ سوئنگز کو ٹھیک کریں. اور سیکنڈلی، محنت کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. ایک جو جرمن ریسرچ تھی وہ آج حسن نے دوبارہ اسے کنفرم کر دیا ہے کہ 10,000 آورس چاہیے کسی بھی کامیابی کے لیے، اور 20 سال چاہیے، اور 20 دفعہ غلطیاں چاہیے. اس سے پروسیس سے گزر کے ہی آپ جو سونا ہوتا ہے وہ کندن بنتا ہے. تو آج کے سیشن کے اعجاز صاحب کو اجازت دیں. CO ٹوڈے ٹی وی کے اوپر یہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھیے گا، اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. اور آپ کے پاس کوئی اور سکسیس سٹوری ہو ان باکس کیجیے گا. ہم پاکستان کی سکسیس سٹوریز کو آپ کو لے کے آتے ہیں اور انسپائر کرتے ہیں اس ڈسپنڈنسی کی اس ایج میں. اور حسن کے پیج پہ، CO کلب کے پیج پہ دیکھیے گا. اعجاز صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.